بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اشتیاق احمد ہے، میں پشاور سے بلانگ کرتا ہوں۔ مجھے 5 سال سے شادی کا تکلیف میں تھا۔ میں ایک دفعہ آپریشن بھی کروا چکا ہوں، پھر دوبارہ میں پین شروع ہو گیا، پھر دوبارہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا پشاور کے بڑے ہاسپٹل، بڑے ڈاکٹروں نے پھر انہوں نے مجھے ایم آر آئی کا بولا، میں ایم آر آئی کا پھر مجھے کہا کہ تمہارا دوبارہ آپریشن ہوگا، پہلا آپریشن ناکام ہوا ہے، اب تمہارا دوبارہ آپریشن ہوگا۔ تو پھر میں ویڈیو پہ دیکھتا رہا ڈاکٹر صاحب کا، پھر ان سے رابطہ کیا، ان سے پرمیشن لیا ہے، وزٹ کیا۔ الحمدللہ مجھے پہلے فصل انہوں نے حجامہ کیا، پھر دوسرا پھر انہوں نے فصل کیا۔ الحمدللہ میں 99% پلس 99% ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں آیا ہوں کہ ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، ان کی توجہ سے، ان کی مہربانی، ان کی محنت سے۔ الحمدللہ پہلے میں اسٹک پہ چلتا تھا، اب میں اسٹک وغیرہ پہ نہیں چلتا ہوں، کسی کے سہارے پہ نہیں چلتا ہوں، میں خود ہی چلتا ہوں، سیونگ بھی کرتا ہوں، سیونگ چلتا ہے، اچھا ڈھونڈتا ہوں الحمدللہ۔ میں آپ بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، جس طرح اللہ پاک نے مجھے شفا دی ہے، آپ لوگ بھی اسلام آباد وہی ٹاؤن آئیں۔ آپ ایسے بھی آپ کے بچے کی، مجھے ڈاکٹر نے 2 دفعہ آپریشن کا کہا تھا، ایک دفعہ میں کروا کے میرا کام ہوا، میں آپریشن میں بیڈ پہ پڑ گیا تھا، پھر دوبارہ ڈاکٹر نے مجھے آپریشن کا کہا ہے، تو میں ادھر آیا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے بڑی شفا دی ہے، صحتیاب کی ہے۔ آپ لوگ بھائیوں سے بھی درخواست ہے، اپنے پیسے بھی بچائیں اور اپنا ٹائم بھی بچائیں، وہاں تشریف لائیں، اللہ پاک آپ کو شفا دے۔ آمین۔ میں حاضر ہوں صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ ان کی محنت سے اللہ پاک نے مجھے صحتیاب کی اور میں اپنے پاؤں پہ۔ جی آپ نے بھی یہ باتیں سنی، اشتیاق بھائی آئے ہیں پشاور سے، تو یہ جب میرے پاس آئے تھے کوئی 1.5-2 ماہ پہلے، تو کافی سارے پریشان تھے، اسٹک تھی ساتھ، بچے بھی تھے ساتھ، فیملی تھی ساتھ، تو جس طرح ایک مایوس ایک پریشان بندہ ہوتا ہے ویسی تھا۔ تو ہم نے الحمدللہ ڈسکشن کی ہے، ان کی پلس ایگزامینیشن کیا ہے، تو اس میں جو ہمیں جو بنیادی مین جو ہمیں سمجھ آئی نا، وہ یہ آیا تھا کہ ان کا سٹومک متاثر تھا، اور اس سٹومک کی وجہ سے رائٹ سائڈ کا جو ان کا ایشو تھا، اور ٹانگ میں اور لیفٹ میں یہ جو بعض کا ایشو بنتے تھے، یہ وجہ یہی تھی کہ جسم میں کچھ گیسز اور خشکی کی زیادتی کی وجہ سے ایشو بنتا تھا۔ اب ہم نے اس پہ علاج کرنے کے لیے ہم نے طب نبوی کے جو معالجات ہیں ہم نے اس کے اوپر ترجیح کی، اور طب نبوی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث جو وارد ہیں، اور خاص طور یہ طب جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، یعنی علاج و معالجہ یہ دین کا حصہ ہے، جس طرح شریعت اسلامیہ۔ الحمدللہ میں ایک یونیورسٹی میں ایک پی ایچ ڈی ایز ایک ریسرچ اسکالر کے طور پر میں اصول علم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر تخصص کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، اور ان میں پھر میں آگے ڈیپ جو میرا ایم فل کا اور پی ایچ ڈی پہ جو آگے میرا انشاءاللہ کام کرنے کا پروگرام ہے، وہ یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج معالجے پر کام کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں پر ہم کام کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرہیزگار تھے ان سے ہم کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو استفراغات پر ہم اس پر کام کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے اوپر ہم عمل کریں۔ اسی مناسبت سے ہم نے الحمدللہ ان کی رہنمائی کی ہے، ان کا علاج کا جو ہے وہ ہم نے ان کو چیک کیا ہے، پھر ہم نے اس کے طب نبی کی مناسبت سے کبھی حجامے کا سیشن دیا ہے، کبھی جو ہے وہ فسد کا سیشن دی ہے، کبھی ہم نے ووڈن تھراپی، فائر کپنگ، ایسے ہی ہم نے طب نبوی کے علاج معالجہ میں سے ادویات کا جو ہے وہ انتخاب کیا ہے۔ تو اللہ نے الحمدللہ ہر سیشن کے بعد ایک حوصلہ کن تھا، اور سب سے بڑی جو ہے وہ ایک میں بات ہے الحمدللہ مجھے یہ فخر ہوتا ہے کہ میرے دوست نے مجھے بار بار فون کر کے یہ بات کی، اشتیاق صاحب نے بار بار مجھے جو انہوں نے یہ کہا، جی حکیم صاحب میری جو اسٹک تھی وہ میں نے پھینک دی، اب میں چل لیتا ہوں، اب میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ایک معالج کے لیے بڑی حوصلہ والی بات ہوتی ہے جب ایک مریض کو اللہ صحت دیتا ہے، اور وہ پھر معالج کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو اویئرنیس دیتا ہے، بتاتا ہے، کال کرتا ہے۔ تو ایسے ہی مجھے انہوں نے بتایا، میں بڑا خوش ہوا، دوبارہ ہے پھر میں نے اس پہ الحمدللہ محنت کی ہم نے اس پہ۔ تو اسی طرح جو لوگ آتے ہیں، اگر آپ کہیں سے بھی علاج کر رہے ہیں، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فرق پڑتا ہے تو آپ اپنے معالج کو کنوے کریں کہ جی میں اس میں یہ بہتری آ رہی ہے، تاکہ وہ معالج اس سائڈ پہ زیادہ محنت کرے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، وہ 50 60 70% ریکوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیچارے کہتے جی فرق ہو نہیں پڑا۔ ابھی ایک نیچے ہمارے پاس پیشنٹ آیا ہوا ہے، یہ شمالی علاقہ جہاں سے،
بہت زیادہ بہتری ہے. ابھی تقریباً وہ میرا خیال ہے کہ 8-10 سال سے وہ 2-3 کلومیٹر نہیں چلا, اس نے کبھی 100 میٹر بھی نہیں چلا. ابھی ہم نے اس کو کم سے کم 4-5 کلومیٹر سفر کروایا ہے. سفر کر کے کہتا ہے جی سارا کچھ ٹھیک ہے, یہ میرے پاؤں میں نیچے جو درد ہو رہی ہے, حالانکہ کل ہم نے اس کو سیشن دیا. تو مریض کو چاہیے کہ وہ جو مسئلہ حل ہو گیا وہ بھول جاتا ہے, جو مسئلہ باقی رہتا ہے وہی بتاتا ہے یہ قیمت درد ہے ادھر ہی. تو انہوں نے الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے. دیکھیں جی 3 فریق ہوتے ہیں. نمبر 1 مریض ہوتا ہے, نمبر 2 اس کی بیماری ہوتی ہے, اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے معالج. اور ان تینوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بیماری یہ اور صحت یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور انسان جو اس میں مبتلا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی اذن کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن انسان بحیثیت نسیان انسان سے یہ اپنی کسی کمی کوتاہی غذائی قلت اور پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. معالج ہوتا ہے یہ کوشش کرتا ہے. اب ان 3 فریقوں کا آپس میں مقابلہ کرنا ہے. نمبر 1 اگر تو یہ معالج مریض کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو بیماری اکیلی ہو جاتی ہے, تو اللہ شفا یابی سے ہمکنار کر دیتا ہے مریض کو. اگر مریض پرہیز نہیں کرتا, معالج کی باتوں کو فالو نہیں کرتا, وہ بیماری کے ساتھ اتحاد رکھتا ہے, معالج اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا, چاہے آپ دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں, معالج جو مرضی کرے. تو اس لیے معالج انہوں نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا. غذا کے اندر انہوں نے تبدیل ہے, لائف سٹائل انہوں نے چینج کیا, کچھ اور ایسے ایلیمنٹس جو ہم نے ان کو بتایا انہوں نے ماشاءاللہ اس پہ کار, اور آج اللہ نے الحمدللہ شفا یابی عطا فرمائی. یہ میرے ساتھ مل گئے, بیماری اکیلی رہ گئی. جب بیماری اکیلی تو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ بیماری کے اوپر بندہ قابو پا لیتا ہے. تو الحمدللہ ہم خالص طبی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں, اور ہماری کوشش ہے, جستجو ہے کہ اور الحمدللہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر کام کریں, اور انہی کو ہم پروموٹ کریں, اور ڈنکے کی چوٹ پر دنیا کے سامنے کیس رکھیں کہ وہ آپریشن ریکمینڈڈ, دماغ کی سرجری, برین کے بہت سارے کیس ہم نے سالو کیے ہیں الحمدللہ, اور ایسے ہی ہارٹ کے بہت سارے کیس ہم نے اللہ کے فضل سے الحمدللہ سکسیس سٹوری ہماری سینکڑوں ویڈیوز بنی. ہم نے طب نبوی کے ساتھ علاج کیا, اور جگر کی بہت ساری بیماریاں ہم نے اللہ کے فضل سے اس کے ساتھ کی. ہم تو کہتے ہیں شوگر جو ہے وہ ہم چٹنی سے ختم کرتے ہیں, بلڈ پریشر ہم کعبے سے ختم کر دیتے ہیں, آرتھرائٹس جوڑوں کی دردیں ہم ادرک اور مختلف چیزوں کے کیمیکل اور مختلف جو اجزاء کے ساتھ ہے, ادرک اور یہ مختلف جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کے ساتھ, مختلف قہوہ جات کے ساتھ جسم کی بہت ساری امراض کا ہم ویسے علاج کر دیتے ہیں. تو پھر ہمیں چاہیے ہم طب نبوی کو سپورٹ کریں, طب نبوی کی مناسبت سے ہم اپنے آپ کو جو ابھاریں, اس پہ ہم کام کریں, اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنی زندگی میں اپنے لائف سٹائل میں طب نبوی کو ہم شامل کریں. ٹھیک ہے, جدت بہت زیادہ ہے. اب گھروں میں سب سے زیادہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں, تھوڑی سی درد ہوتی تو کیا کرتے, پین کلر لے لیتے ہیں, پیراڈول لے لیتے ہیں, تھوڑی درد ہوتی ہے نیمز لے لیتے ہیں, تھوڑی درد ہوتی ہے پونسٹان لے لیتے ہیں, تھوڑی درد ہوتی ہے فلاں لے لیتے ہیں. اور بھائی یہ جسم بھی تو ہے, اللہ نے اس کا بھی کوئی نظام رکھا ہوا ہے, اس کو بھی تو کوئی کام کرنے دینا. کیا بنانے والے نے قسمیں کھائی ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, 4 قسمیں کھائی ہیں. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان میں نے بڑا ہی عمدہ, بڑا ہی اعلیٰ تیرے جسم کو ڈاکٹر بنایا, تیرا جسم مینٹیننس خود کرتا ہے. تو خدا را آپ کسی ایسی بیماری میں پریشان ہو جاتے ہیں, بیماری حملہ آور ہو جاتی ہے, حالانکہ بیماری ایک رحمت ہوتی ہے, آپ کے گناہوں کا, آپ کی زندگی کے احتساب کا آپ کو ایک اللہ چانس دیتا ہے مرنے سے پہلے. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جسم کو تھوڑی دیر روک لیں, ذرا تھوڑا سا صبر کر لیں, اس میں تھوڑی دیر آپ سٹے کریں, نہ بھاگ کے جائیں آپریشن کے لیے. بہت سارے صحت کے محافظ ڈاکو بنے بیٹھے ہوئے ہیں, معاشرے میں بھرا ہوا ہے معاشرہ, صحت کے نام پہ, تعلیم کے نام پہ بہت بڑے بڑے کھلواڑ ہو رہے ہیں. تو میں جتنے لوگ یہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, بہت سارے میرے ویوز آتے ہیں, لوگ آ کے میرے دکھاتے ہیں یہ ویڈیوز ہم نے آپ کی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, میں ان کو یہ کہوں گا آپ اپنی بیماری کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں, تھوڑی دیر سٹے کریں, رک جائیں, زندگی کو سلو کر لیں, جو حصہ متاثر ہے اس کی حرکت کو کچھ دیر روک دیں. آپ کا امیون سسٹم ہے, وائٹل فورس ہے, وہ آٹومیٹک مینٹیننس ریپیئرنگ کرے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات جو ہم اپنے معالج جو مریضوں کو ہم جو بات سمجھاتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا برتن جو ابن آدم بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے, ویان پیٹ ہے. جو ہی اس کے اسٹومک کا ایشو بنے گا, وہاں پہ ڈائجسٹ سسٹم متاثر ہوگا, اس کا خون نہیں بنے گا, اس کی خوراک ضائع ہو جائے گی,
وہ میدے میں آنتوں میں بڑی آنت میں جا کر نقصان فساد کر کے وہ اسٹول پخانہ بدبودار خارج ہو جائے گا. اس کے جسم کی خوراک نہیں ملے گی تو سارا جسم اس کا زخمی ہو جائے گا. جس طرح ہم دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں تو ہمارے سیل یوز ہوتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں جسم. جب ہم سوتے ہیں صبح بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, اس کی جگہ نئے سیل آ کے لے لیتے ہیں. ایسے ہی آپ بیمار ہوتے ہیں تو کمزور سیل کی جگہ پہ نئے سیل آ جائیں گے جب آپ کی خوراک صاف ہوگی. تو آپ اپنے معدے اسٹومک کو صاف رکھیں, ہمیشہ صاف ستھرا کھانا کھائیں. اس وقت بیماریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. مریض ہمارے پاس چھوٹی عمر سے لے کے بڑی بڑی عمر تک آتے ہیں, لیکن زیادہ میجورٹی میں دیکھ رہا ہوں ابھی بالغ نوجوان نہیں بھی مرتے, بیماریاں پہلے آ جاتی ہیں. قرآن میں بھی اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتے ہیں حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کریں. حلال چیزیں جب آپ کھائیں گے نا تو حلال کام حلال معاملے آپ سے طے کریں گے. آپ نمازوں کی پابندی کریں گے, ذکر و اذکار کی پابندی کریں گے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, نیک جب لوگوں کے ساتھ آپ کی مصاحبت ہوگی, لقاء ملاقات ہوگی, اور موبائل میں بھی آپ اچھے لوگوں کو دوست بنائیں گے, فرینڈ ریکویسٹیں آپ بھیجیں گے, اور ایسی ویڈیوز دیکھیں گے جو آپ کے ایمان کو, جسم کو, آپ کے مورال کو آپ کرے گی. لیکن اگر آپ کا کھانا حرام کا ہوا تو پھر آپ تاش کھیلیں گے, موبائل کے اوپر گیمیں کھیلیں گے, موبائل کے اوپر آپ فلاں ویڈیو دیکھیں گے, ساری رات آپ لگے رہیں گے. یہ حرام کا شاخسانہ ہے. یہ حرام غذا چاہے آپ نے کھائی ہے کما کر, آپ کے باپ نے کھلائی ہے آٹومیٹک آپ زمانے میں, اور پھر اس سے کیا ہوگا. میرا بات کرنے کا مطلب کیا ہے, حلال حرام یہ تو مولویوں کو کام ہے, میرا تو میں بحیثیت طبیب کیوں بتا رہا ہوں. اور بھائی جب حلال کھائیں گے آپ صحت مند رہیں گے, جسم آپ کا نشو و نما کرے گا, کوئی خرابی کمزوری آ گئی وہ آٹومیٹک اپنے اس مسئلے کو سولو کر لے گا. لیکن جب آپ کا کھانا حرام کا ہوگا, آپ کا کھانا گناہ کا ہوگا, فساد کا ہوگا, ظلم کا, زیادتی کا ہوگا, تو وہ کھانا جزوے بدن تو بنے گا, لیکن وہ جب تک وہ پرزا لگا رہے گا. آپ نے فرمایا جو حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو وہ کتنی دیر اس کے جسم میں رہتا ہے. حرام کا لقمہ جب بندہ کھاتا ہے اس کے جسم کا پارٹ بن جائے گا. فرمایا جس کا جسم بن گیا حرام کے لقمے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو دنیا میں بھی وہ بیماری بن کے اس کے جسم کے ساتھ ایسا زندگی کو اٹھائے پھرتے رہتے ہیں. میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں, اس میں ڈپریشن کے آتے ہیں, ٹینشن کے آتے ہیں, انزائٹی کے آتے ہیں, مالی خولیا ہوتا ہے, پاگل پن ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ نام سنتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں بھی اچھا آپ کو بھی یہی مسئلہ ہے. ہم طب نبوی کے ساتھ اس کا علاج کرتے ہیں, ماتھے سے بس ہلکا سا کٹ لگا کے تھوڑی سی ہم بلیڈنگ کرتے ہیں, لمحوں میں وہ کہتے ہیں جی میں تو واپس دنیا میں آ گیا. بعض کا ہارٹ کی بیماریوں کے لیے ہم ہاتھ کے اوپر, کلائی کے اوپر یا کونی پر ہم فسد کرتے ہیں, الحمدللہ مریض فوری ریکور ہوتا ہے. کیا جادو ہے, ہم خود حیران ہوتے ہیں. بعض اوقات خود حیران ہیں کہ بڑے بڑے ملک کے سرجنوں نے کیا دیا, ابھی آپریٹ ہوگا, 10 بندے نیورو سرجن کہتے ہیں آپریٹ ہوگا. لاہور میں ایک کیس میرے پاس آیا جی, سی ایم ایچ کہہ رہے ہیں جناب, گرکی ہاسپٹل کہہ رہا ہے جی, ڈاکٹر ہاسپٹل کہہ رہا ہے جی, فلاں کہہ رہا ہے, جنرل ہاسپٹل کہہ رہا ہے جی آپریٹ ہوگا. ہم نے طب نبوی کی مناسبت سے فسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, وینی سیکشن, وین کو ہلکا سا ہم نے بلیڈ کیا, لائٹ سا ہم نے کاٹ دیا جتنا ایک سرنج لگتی ہے. میرا خیال 5 سے 7 منٹ لگے ہیں, اللہ نے رحمت کر دی. وہ اسی ٹائم وہ جو چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, ڈھیروں اس کے ساتھ فیملی تھی, تک اس کی ماں رو رہی تھی, بہن رو رہی تھی. اب میرے بھائی کا کیا بنے گا. سارے ڈاکٹر بڑے بڑے کہہ رہے ہیں جی آپریٹ ہوگا. لیکن الحمدللہ ہم نے طب نبوی کے ساتھ علاج کیا. اس کی ویڈیوز جو اگر آپ دیکھنا چاہیں, میری ویڈیوز میں اس کی انٹرویو پڑھا ہے, ویڈیو بھی اس کی پڑھی ہے. اللہ نے میرا خیال 10 سے 15 منٹ کے اندر اللہ نے اس کو شفا یابی سے ہمکنار کر دی. آج بھی معجزے ممکن ہے اگر ہم طب نبوی کو اپنا لیں, اس کے ذریعے علاج معالجے کو کر لیں, کسی اچھے طبیب کے ساتھ آپ اپنا کنسلٹنسی کر لیں, اس سے مشورہ کر لیں, اپنی بیماری کو ڈسکس کر لیں. انشاءاللہ آپ کی بیماری سدا آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جب بیماری میں آپ آتے ہیں. خوراک کو صاف کریں گے, حلال اور پاکیزہ چیزیں جب آپ کھائیں گے, اللہ کے رحمت سے, اللہ کے فضل سے آپ وہ بیماری کا وقت وہ دورانیہ گزر ہی جائے گا. انشاءاللہ جلد ہی میں انشاءاللہ 2-3 ویڈیو بنانے لگا ہوں. بہت سارے میرے دوست احباب جو مختلف ممالک میں ہیں, خاص طور سعودی عرب کے اندر ہے, کویت میں ہے, دبئی میں ہے, یہاں بحرین میں, یہ مختلف ملکوں میں دوست ہیں. ان کے فونز وقتاً فوقتاً میرے پاس آتے رہتے ہیں. انڈیا میں بھی بہت سارے دوست احباب مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے. واٹس ایپ پہ وہ میرے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں, میں ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہوں. تو ان کے لیے میں ویڈیوز بناؤں گا تاکہ وہ لوگ جو ہے, اگر تو وہ 1-2 چھوٹی میڈیسن ہوگی وہ ہم بتا دیں گے, وہ استعمال کریں. اگر اس سے ریکوری ہو جاتی ہے تو وہ اپنا گھر میں ہی علاج کر کے
شفا یاب ہو جائے. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو ہم حاضر ہیں, آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پر میرا نمبر موجود, آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, گروپ میں بھی ہمارا ہے. آپ وہاں پر جو ہے رابطہ کر کے بھی اس میں جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری اولین کوشش ہوگی ہم آپ کو اچھی جو رہنمائی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے. کیوں آپ لوگ دیار غیر کے اندر رہتے ہیں, وہاں پہ محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, ہمارے ملک کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں, ہمارے ملک کے بہت سارے مسائل آپ حل کرتے ہیں. تو بحیثیت طبیب میری خدمات بھی حاضر ہے, اور میں بھی انشاءاللہ جلد ہفتے میں ایک دن ہم اناؤنس کر رہے ہیں جس میں ہم آن لائن جو ہے وہ اس میں چیک اپ کیا کریں گے. اس میں بھی جو رابطہ کرنا چاہے, جو کنسلٹنسی اس میں لینا چاہے, ہم حاضر ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ.